بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و محترم ناظرین، امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا ذکر خیر کرانگے آج دی ویڈیو دے وچ۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم المرتبت بزرگ ہے، بہت بڑے عالم فاضل ہے، اور سب تو بڑی گل یہ ہے کہ آپ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے گھر دے وچ پرورش پائی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ دی لونڈی ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح ہوتا کہ آپ دی والدہ کام دے وچ مصروف ہوندیاں، امام حسن بصری رون لگ پیندے، تو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ آپ نو اٹھاندیاں، اپنی چھاتی دے نال لاندیاں، تو وفود شوق دی وجہ تو چھاتی دے وچ دودھ اتر آندا، او اپنا پستان حضرت امام حسن بصری دے منہ دے دیندیاں۔ تو اس طرح حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ دا دودھ مبارک نوش کیتا ہوا ہے۔ اندازہ کر لو کہ جس بچے نے یا جس بندے نے حضرت ام سلمہ دا دودھ پیتا ہے، اس دے مراتب دا کون منکر ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گھر دے وچ کھیلدے پھردے پیالے دے وچ پانی پیا، اور وہ پانی آقا کریم علیہ السلام دا پانی آ۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پانی اٹھایا اور پی لیا۔ تھوڑی دیر تو بعد آقا کریم علیہ السلام واپس آئے، تو حضرت ام سلمہ دے گل پوچھا کہ ام سلمہ اے پیالے دے وچ پانی پیا، وہ کدے گیا؟ تو حضرت ام سلمہ نے عرض کیتی کہ حضور او تے حسن نے پی لیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے نے جس قدر میرا پانی پیتا ہے نا بچہ ہویا، اس قدر میرا علم اس بچے دے وچ نفوذ کر گیا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس شان دے مالک ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نو پیدائش تو بعد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے وچ پیش کیتا گیا۔ آپ نے حضرت امام حسن بصری نو اٹھایا اور نہ رکھا کہ اس بچے دا نام حسن رکھو کہ بڑا خوب روح اور بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ تو آپ دا نام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 120 صحابہ تو شرف نیاز حاصل کیتا، جنہ دے وچ بدری صحابہ بھی ہے۔ آپ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دے بیت آئے، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ آپ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے بیت آئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جدو بصرہ آئے نا، تو آپ نے حکم دیتا کہ جتنے بھی ممبر ہیں، واز کرنے والے لوگ ہیں نا، انہوں آج تو اعلان کر دے کہ کوئی واز نہیں کرے گا، اور جتنے ممبر آئے آپ نے سارے توڑا دیتے۔ اچھا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجمع نو واز کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا واز حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے کھڑے ہو کے سنا، اور اس تو بعد جدو واز ختم کر چکے تو آپ نے پوچھا کہ تسی عالم جے یا طالب علم نے؟ حضرت امام حسن بصری نے عرض کی تھی کہ حضور نہ تو میں طالب علم ہاں نہ میں عالم ہاں، میں تو جو کچھ احادیث رسول صحابہ دے کولو سنی ہے وہ اگے لوگوں تک پہنچا دینا۔ تو بصرہ دے وچ واحد بندہ ہا جس نو واز کرن دی اجازت ملی، وہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میاں تینوں آج تو اجازت ہے کہ تو واز کریا کر۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسے بے باک بزرگ ہے کہ آپ واز فرما رہے ہیں، حجاج بن یوسف آ گیا دوران واز، اور جڑے واز سن دے بیٹھے ہیں نا لوگ، انہاں آکھا کہ اج امتحان ہے، اج پتہ لگ جائے سی کہ ایک حکمران دی خاطر کھڑے ہوندے یا واز اپنے نو جاری رکھ دیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ واز فرما رہا ہے، حجاج بن یوسف آ کے کھڑا ہو گیا، آپ واز کر دے رہے، آپ نے کوئی دھیان ہی نہیں دیتا۔ حجاج بن یوسف کھڑا ہو گیا، واز سنن لگ پیا۔ ہن لوگ ڈردے پین کہ جدو واز ختم ہو سی حجاج بن یوسف انہوں نے قتل کرا دے سی، کہ قتل کرنا حجاج بن یوسف واسطے کوئی کم ہا ہی نہیں، بڑا معمولی جہا کم آ۔ دیہڑی دے کئی ہزار بندے وہ قتل کرا دینا، لوگوں کو قتل کرن واسطے اس دی تلوار ہمیشہ نیام تو باہر رہندی ہے۔
تو لوگ ڈردے پین کہ پتہ نہیں اج امام حسن بصری دا کی بن سی. لیکن جدو بعد ختم ہویا تو حجاج بن یوسف خود اگے ودا اور حضرت امام حسن بصری دے اس نے ہاتھ چومے اور اعلان کیتا کہ لوگوں اگر کسے نے باقی کوئی درویش ویکھنا ہے، کوئی اللہ والا ویکھنا ہے، کوئی عالم ویکھنا ہے نا صحیح معنی دے وچ، تو حضرت امام حسن بصری نو ویکھ لو. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس شان دے مالک ہے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ جدو واز کر دے نا تو آپ واز ادو تک شروع نہیں کر دیا جدو تک آپ دے واز دے وچ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ نہیں آ جاندیاں. انتظار کرتے رہتے ہیں جدو وہ آندیاں آواز ادو شروع کر دے. بعض لوگوں نے اعتراض کیتا کہ حضور تسی ایک عورت دی وجہ تو آواز روک کے بیٹھ جاندے نے. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں یہ گل تھوڑی سمجھ چاون والی نہیں ہے. انہاں پھر بھی حضور کسے طریقے سمجھا دیو کی وجہ ہے کیوں نہیں تسی آواز شروع کر دے اس عورت دے آون تو پہلے. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں ہاتھی دی خوراک ہور ہوندی ہے، چونٹیاں دی خوراک ہور ہوندی ہے، اور تسی آکھدے نے کہ میں ہاتھی دی خوراک چونٹیاں دے سامنے رکھ دیتی کراں، وہ کس طرح کھا سکدے یا کس طرح اس نو ہضم کر سکدے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ بصرہ دے وچ زیادہ زندگی گزاری، تجارت کردے ہیں اور اس دے نال نال وہ مسلماناں دے رہبر و رہنما بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مرتبہ اور مقام آپ نو عطا کیتا. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی کیفیت یہ آئی کہ آپ دے کولوں نا بچپن دے وچ ایک گناہ سرزد ہو گیا. تو آپ نے وہ گناہ اپنے گریبان تے لکھا ہویا. جدو بھی کوئی نواں کرتا سیوان دے تو اس دے اتے گریبان تے اس گناہ نو لکھ لیندے، اور جدو گریبان تے نظر پیندی وہ گناہ یاد آندا تو آپ اتنا روندے کہ بے ہوش ہو جاندے. ساری زندگی اس طرح آپ نے گزاری. اچھا جدو آپ دا وصال ہویا نا تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ دی زبان تے ایک جملہ جاری آ کہ کیڑا گناہ کیڑا گناہ کیڑا گناہ، اور اس سے حالت دے وچ آپ دا وصال ہو گیا. بعض دے وچ کسی نے خواب دے وچ پوچھا اور وجہ پوچھی کہ حضور تسی جدو فوت ہوئے پردہ کیتا اس دنیا تو رخصت ہوئے تو تھوڑی زبان تے جملہ جاری آ. تو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جدو میری روح قبض کرن لگے فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑا سختی والا ہاتھ رکھو کہ اس دے ذمے ایک گناہ باقی ہے. تو میں خوشی دی وجہ تو آخدا سو صرف ایک گناہ، کیڑا گناہ، وہ کیڑا گناہ ہے جڑا اجے تک باقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑاں رحمت نازل کرے انہاں تے اور انہاں دے صدقے سانو بھی راہ راستے لے آوے، انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو پسند آئے تے اس نو لائک اور اپنے دوستاں دے نال شیئر کر دیتا کرو. چینل تے نویں نے تے اس نو سبسکرائب کر لو. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مینوں اور تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، تھانوں اپنے حفظ و امان وچ رکھے، شاد و آباد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.